پروگرام نعت نگر کے باسی کے ساتھ آپ کا میزبان سرور حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، مدح رسول ایک ایسا بحر بے کراں ہے کہ جس سے ہر شخص اپنی اپنی بساط میں، اپنی اپنی حیثیت میں اپنی قسمت کے موتی چنتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں ان کا تعلق شاعری کے شعبے سے ہے۔ ان کی 14 کتابیں نعت کے اوپر، نعتیہ شاعری کے اوپر آ چکی ہیں۔ مزید بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ بلا تمہید ان کا آپ سے تعارف کرایا جائے۔ ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں جناب رفیع الدین ذکی قریشی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعت نگر کے باسی کی حیثیت سے آپ آج اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس موضوع پہ اور اس پروگرام کو تشکیل دیا، اور اس سے نعت کے حوالے سے اچھا خاصا عوام کو فائدہ بھی پہنچے گا، ترغیب بھی ملے گی اور ثواب دارین بھی حاصل ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی اور کیسا ماحول تھا، اور اپنے گرد و پیش کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ میری پیدائش 1934 میں کپورتھلا بھارت میں ہوئی، اور میرے گھر کا ماحول الحمدللہ ہمیشہ دینی رہا اور اب تک ہے، اور والدین بھی دینی خیالات کے بڑے عالم فاضل لوگ تھے، اور انہی کی تربیت کا یہ ثمرہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور آج تک میں ابھی تک 14 نعتیہ مجموعے ترتیب دے چکا ہوں۔ یہ میری سعادت ہے۔ اچھا، پھر آپ مائیگریشن کے بعد یہاں پاکستان تشریف لائے؟ 1947 میں پاکستان میں آیا۔ یہاں آ کر جو حالات سب نے دیکھے وہ میں نے بھی دیکھے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات، نامساعد حالات میں سے مجھے بہت اچھے انداز سے نکالا، اور اچھا خاصا میرے ساتھ سلوک، احسن سلوک کیا، اور مجھے اس قابل بنایا۔ میں اسی کی یہ تائید عزتی سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے اس نعمت سے نوازا۔ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ پہ شفقت فرمائی کہ میں نعت لکھتا ہوں اور لکھتا رہوں گا انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ کچھ تعلیمی پس منظر کے حوالے سے بتائیے۔ تعلیم میں نے جب پاکستان بنا 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، اس کے بعد میٹرک میں نے قصور سے کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لیا، لیکن وہ میں تعلیم مفلوق الحالی کی وجہ سے نہیں جاری رکھ سکا۔ بہرحال میں وہ دینی تعلیم گھر میں پڑھتا رہا، کتابوں سے استفادہ کرتا رہا۔ ماحول مجھے بہت اچھا ملا۔ حفیظ طیب جیسے، محسن راجہ رشید جیسے پڑھے لکھے لوگ، اور وحید خیال جیسے اچھے شاعر، زیبا ناروی جیسے اچھے شاعروں سے میرا رابطہ رہا، اور ان کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے کہ میں ایک نعت گوئے شاعر کے حساب سے اعتبار سے آپ کے سامنے ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، شاعری کا شوق آپ کو کب سے تھا اور آپ نے کب یہ شاعری محسوس کا کیا؟ شوق میرے طالب علمی کے زمانے میں تھا۔ 7ویں 8ویں جماعت سے میں نظمیں کہنا شروع کر دیں، اس کے بعد غزل کی طرف آیا۔ اچھا، ابتدا آپ نے غزل سے کی؟ نظموں سے کہی کہ میں نے ابتدا، اس کے بعد پھر غزل کی طرف آیا، اور 1981 تک میں غزل کہتا رہا۔ میرے خیال میں کوئی 6-7 مجموعے میرے ترتیب پا چکے ہیں، لیکن وہ ابھی شائع نہیں ہوئے غزل کے۔ اس کے بعد 82 میں غالباً میری طبیعت میں عجیب و غریب سا وہ تبدیلی آئی۔ میں نے سوچا کہ یہ غزل گوئی جو ہے یہ توزیع اوقات کے زمرے میں آتی ہے، کوئی مثبت اور اچھی شاعری کرنا چاہیے جس سے دنیا بھی سنورے، عاقبت بھی سنورے، اور اس کے بعد پھر میں نے نعت گوئی کی طرف۔ اچھا، یہ یہاں سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے بتایا کہ غزل کی شاعری آپ نے کی اور 6 مجموعے بھی باقاعدہ تیار ہو چکے تھے، تو یہ بتائیے کہ کوئی خاص وجہ تھی، آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا نعت کی طرف آنے کا، کسی کی صحبت کی وجہ سے ایسا ہوا؟ وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا؟ وہ صرف یہ تھا کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایسا کام ہونا چاہیے جس سے دنیا بھی سنورے اور عاقبت بھی سنورے۔ تو اس حوالے سے میں نے پھر وہ نعت کہنا شروع کی، اور چونکہ میری جتنی غزلیں ہیں اس میں ہر غزل میں 1-2 نعت کے اشعار ہوتے تھے۔ یہ میری بنیادی بات ہے کہ یہ میرے اندر کا شاعر شروع سے ہی، ابتدائی سے نعتیہ رنگ رکھتا تھا اور نعت سے متاثر تھا۔ میرے گھر میں نعتیں پڑھی جاتی تھیں، سنی جاتی تھیں، اور میرے والد صاحب کے بڑے بھائی نعت گو شاعر بھی تھے، اور بڑا اچھا ان کا کلام تھا، اس کا اثر مجھ پہ تھا، اور میری طبیعت کا بھی یہ میلان تھا کہ میں نعت کہوں تاکہ
اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکوں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشنودی حاصل کروں. الحمدللہ میں کر پایا. یعنی نعت آپ کے اندر پروان چڑھ رہی تھی اور اس نعت گو شاعر بننے سے پہلے آپ کی جو ساری شاعری تھی وہ آپ نے اس پریکٹس کے زمرے میں اس کو شامل کر دیا. وہ میرے بہت کام آئی. جی بہت کام آئی. اچھا ایک یہ بتائیے کہ جب باقاعدہ آپ نعت گوئی کی طرف آ گئے تو اس کے بعد پھر کن بزرگوں سے باقاعدہ آپ کی صحبت رہی اور جس سے آپ کا یہ شوق مزید پروان چڑھا اور اس میں نکھار پیدا ہوا؟ حفیظ طائب صاحب جیسے محسن، اچھے انسان، اچھے نعت کو، اچھے خیالات رکھنے والے، وہ شخص صرف زبانی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ عمل پیرا ہوتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ زیبا ناروی جیسے، وحید خیال جیسے اساتذہ سے میرا رابطہ رہا. اور میں نے استاد میرے جو تھے وہ سید عبدالرشید یزدانی مرحوم، اچھا یزدانی مرحوم میرے استاد محترم تھے. اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، بلکہ کتابوں میں اور جب بھی میرا کوئی انٹرویو آیا یا کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے ان سے یہی عرض کی کہ اول تو میرے ہاں کلام میں کوئی ایسی خاص بات نہیں. کہتے ہیں کہ بہت اچھا کلام ہے، تعریف کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اگر میرے کلام میں کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف میرے استاد محترم یزدانی جالندھری کی شفقت اور عطا ہے. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا ایک یہ بتائیے، ماشاءاللہ آپ کی 14 کتابیں آ چکی ہیں نعت کے اوپر اور جن میں سے 2 کو سیرت ایوارڈ بھی ماشاءاللہ سے ملا ہے. اتنا زیادہ کام آپ نے شاعری کا کیا تو مطمئن اپنے کام سے مزید آگے کیا آپ کے ذہن میں؟ جہاں تک اطمینان کا تعلق ہے تو وہ میں قطعاً مطمئن نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنی علمی بے وضاحتی کا بہت احساس ہوتا ہے بڑی شدت سے کہ کاش میں کوئی عالم فاضل انسان ہوتا تو ان نعتوں سے بہت اچھی نعتیں لکھ پاتا، کیونکہ میں جتنی اچھی مجھے نعتیں لکھنا چاہیے تھیں میں وہ نہیں لکھ سکا. اس کے باوجود کہ لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے میرا خیال پوچھا تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں اتنی اچھی نعتیں جتنی لکھنا چاہیے نہیں لکھ سکا. اچھا ایک سوال آخری آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو ایک تخلیق کا لمحہ ہوتا ہے، جس لمحے انسان پہ ورود ہوتا ہے، اس کے ذہن میں تخیل میں نعت اترتی ہے، اس لمحے کی جو کیفیت ہے اس کو آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں؟ ان لمحات کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہوتی ہیں. اس وقت انسان کو چاہیے کہ بلکہ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہو، ڈسٹربنس نہ ہو اور خیالات اترتے آتے ہیں. بعض اوقات تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جب میں اپنی تخلیقات قلم بند کر لیتا ہوں، اس کو لکھ لیتا ہوں، خاص طور پہ نعت، تو اس کے بعد مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنا اچھا شعر ہو گیا ہے، نعت ہو گئی ہے، یہ میں اتنا اچھا نہیں لکھ سکتا. تو میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تائید ایزدی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ وہ بات اس پہ صادق آتی ہے مجھ پر. میں ہمارے پروگرام کا وقت بہت کم ہے اور بہت ساری باتیں آپ سے یقیناً کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے کلام سے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی مستفید ہوں. میں عرض کیے دیتا تو ہوں، نعت عرض کر دیتا ہوں. میں نعت خانوں کے انداز سے تو نہیں پڑھ سکتا، بہرحال تھوڑی سی توجہ. نعت گو رب ہے خیر الانام آپ کا، ان اللہ و ملائکہ، اس کی طرف اشارہ. نعت گو رب ہے خیر الانام آپ کا، قدسیوں کے بھی لب پر ہے نام آپ. سبحان اللہ، بے شک. یا نبی مجھ کو بھی ایسی توفیق ہو میں قصیدہ لکھوں صبح و شام، صبح و شام آپ کا. آمین. یا نبی مجھ کو بھی ایسی توفیق ہو میں قصیدہ لکھوں صبح و شام آپ کا. رب کی ہر ایک تخلیق میں بالیقین سب سے عرفہ و اعلیٰ مقام آپ کا. بے شک. آپ محبوب رب، آپ مطلوب رب، سب پہ لازم ہے یوں احترام آپ کا. سبحان اللہ. آیائے مارمیتا سے ثابت ہوا آپ کا ہاتھ بے شک ہے دست خدا. راز یہ بھی وما ینطقو سے کھلا ہے کلام خدا ہی کلام آپ. سبحان اللہ. سبحان راز یہ بھی وما ینطقو سے کھلا ہے کلام خدا ہی کلام آپ کا. سبحان اللہ. پھر قرآن کا حوالہ، سورہ مزمل. آنے واحد پہ قرآن نازل ہوا آپ کے پاؤں پر جب ورم آ گیا. واہ سبحان اللہ. آنے واحد میں قرآن نازل ہوا آپ کے پاؤں پر جب ورم آ گیا. حق تعالی نے کب یہ گوارا کیا میرے آقا وہ شب بھر قیام آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق تعالی نے کب یہ گوارا کیا میرے آقا وہ شب بھر قیام آپ کا. حسن میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، خال و خد آپ کے دل نشیں دل نشیں. سبحان اللہ. حسن میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، خال و خد آپ کے دل نشیں دل نشیں. گفتگو آپ کی گل فشاں گل فشاں،
روشنی روشنی ابتسام آپ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنگ گویا ہوئے سورج الٹا پھرا، چاند ٹکڑے ہوا اور شجر آ گیا. آہا، یہ چاروں معجزے. واہ سنگ گویا ہوئے سورج الٹا پھرا، چاند ٹکڑے ہوا اور شجر آ گیا. رب کی ہر ایک تخلیق پر یا نبی یوں بھی ثابت ہوا انصرام آپ کا. سنگ اسود کی کعبے میں تنصیب پر جب قبائل کے مابین ٹھننے لگی. واہ سنگ اسود کی کعبے میں تنصیب پر جب قبائل کے مابین ٹھننے لگی. حبذا آپ کا مشورہ، مرحبا مرحبا سبحان اللہ. اہتمام آپ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ.